ہمارے ہاں نوجوان نسل کے اندر بالخصوص یہ مرض تیزی سے آیا ہے، مذاق کرنے والا، لطیفہ سنانے والا. اور اب وہ جو کہ پرموٹ ہوا ہے تو بعض بڑی عمر کے لوگوں میں بھی اس بیماری نے جڑیں پکڑ لی ہیں. ہر لطیفہ سنانے کا نہیں ہوتا، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. ہر جگہ آپ کا رویہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو آپ کے منہ میں سمجھ میں آیا وہ آپ نے کہہ دیا، وہ جھوٹ ہو وہ سچ ہو. کچھ باتیں اس طرح کی ہیں جو آپ کی شخصیت کو کمزور کریں. اگر آپ وہ والی بات کر دیں گے، اگرچہ اس سے لوگ 10 منٹ کے لیے مسکرا لیں گے، لیکن کئی دفعہ لوگوں کو محسوس ہوگا کہ جس خوبصورت چہرے کو میں دیکھتا ہوں اس کے اندر سے یہ والی بات نہیں نکلنی چاہیے، کوئی اور نکل آتی. آپ حیا کے دائروں کے اندر جب سمٹے ہوئے رہیں گے، تھوڑا سا آپ کا لوگوں سے پردہ رہے گا، اس میں بڑی ساری آسانیاں ہوں گی. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں لوگوں نے بے تکلفی زیادہ کر لی، مذاق زیادہ ہوئے، وہاں نفرتوں نے جنم لینا شروع کیا. مذاق میں غصہ اتنا زیادہ بنا کہ پھر وہ باتیں ٹوٹ گئیں، پھر وہ تعلقات خراب ہو گئے. اگر تھوڑا پردہ رہے، تھوڑی شرم و حیا رہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا، وہ ڈھکا چھپا نہیں، وہ دین مبین ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، یعنی بیان کرنا ہے تو کوئی چیز چھپانی نہیں، صحیح کھول کے بیان کیا حضور نے دین کو. یعنی ہر چیز آپ کو بتائی. دین نے آپ کو رشتہ پسند کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور نکاح کس طرح ہونا ہے وہ بھی بتایا، اور ولیمہ سنت ہے یہ بھی بتایا، اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں اور ان کی خلوت کے جو معاملات ہیں وہاں تک رہنمائی کی. یعنی ایک چیز اتنی کھول کے بتائی گئی، لیکن اس پر حد بندی کا یہ حال ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں. عرب کی کنواری پردہ نشین لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں. بڑی مشکل سے ان سے کوئی بندہ بات نکلواتا تھا. باقی لوگ کہا کرتے تھے کہ تو عرب کی کنواری لڑکیوں کی طرح شرمیلا ہو گیا ہے. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مدینے والے محبوب کو میں نے دیکھا، اور یہ گواہی کون دے رہی ہے؟ بیوی. یعنی جو زوجہ ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان بہت ساری جگہوں پہ بے تکلف ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لیکن سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کو عرب کی پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والا دیکھا ہے. اتنی حیا. ایک دفعہ کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے آ گئی. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں شرع میں شرم کوئی نہیں. تو کیا شرع بے شرم ہوتی ہے؟ یہ کیا بات کی آپ لفظوں کے حدود کو اور لفظوں کو پردہ ڈال کے بھی بہت ساری باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اب تو مجھے بڑی تکلیف ہے یہ بات کرتے ہوئے. کچھ لوگ مفتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ممبروں پہ بیٹھ کے سستی شہرت کے لیے اور لوگوں کو بتاتے ہیں جب میں نے دوسری شادی کی تو یہ ہوا، جب میں نے تیسری شادی کی تو یہ ہوا. اور حرم میں بیٹھ کر کچھ لوگ یہ کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں کہ پیسے ہوں تو پھر جتنی مرضی شادیاں کرو. یعنی آپ قوم کے اندر بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں اور ممبر و محراب سے کر رہے ہیں اور سستی شہرت کے لیے کر رہے ہیں، صرف یہ کہ آپ کے فالوور زیادہ ہو جائیں گے، ذرا نوجوان نسل آپ کو زیادہ دیکھے گی. یعنی اتنی کمزور اور کچی اور مطلب ٹوٹی ہوئی گفتگو لوگ کرتے ہیں، جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جن کا کسی اور شعبے سے تعلق، اور آپ شہرت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ نوجوان سنتے ہیں جی کہتے ہیں مولوی بڑا شغل کرتا ہے. یہ شغل کی جگہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے آئیں. نبی پاک کی ذمہ لگایا میرے رب کریم نے، حضور نے کھول کے دین بتانا ہے. لیکن رسول پاک سے جب انہوں نے کچھ ایسے مسائل پوچھے جو عورت کی پاکی پلیدی سے متعلقہ تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور جواب دے رہے تھے. اور نبی کا درجہ امت کے لیے باپ کا درجہ ہے، باپ کا درجہ ہے. وہ باپ سے بیٹی سوال پوچھ رہی ہے اور حضور جب جواب دے رہے ہیں اس خاتون کو، اور حضور نے ہی تو بتانا ہے اور ذمہ بھی ہے. لیکن جب کریم رسول بتا رہے تھے نا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نے باتیں کرتے کرتے اپنے دونوں دستے مبارک اپنے چہرے پہ رکھ لیے. حضور نے آنکھیں چھپا لی کیونکہ وہ بات اس طرح کی تھی. یہاں تو حال ہی کوئی نہیں. یعنی دو دوست مل کے بیٹھے ہیں تو وہ معاذ اللہ ایک دوسرے کو اس طرح کی غلط گالیاں دے رہے ہیں. نہیں ہم فرینک ہیں. یہ بے تکلفی نہیں، یہ بے حیائی ہے. یہ آپ نے شرم و حیا کو اتار دیا ہے. یعنی کھول کر دین جس رسول نے بیان کیا، کھلا دین بیان کیا، لیکن اس مبین دین کے اندر بھی میرے نبی پاک نے شرم و حیا کے کٹورے میں رکھ کے اپنی امت کو وہ برکھا عطا فرمائی. حضور نے وہ رحمت کی بارش شرم و حیا میں لپیٹ کی اپنی امت کو دی.